گرامی، میں آپ سب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 14 اگست کے اس موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ماضی کے کچھ اوراق سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ برصغیر پاک و ہند میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں انگریزوں نے اپنے قدم جمانا شروع کیے تو ان کے پیش نظر چند بڑے مقاصد تھے، جن میں سے ایک برصغیر کے وسائل پر قبضہ کرنا تھا اور وہاں کی رہنے والی اقوام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا تھا۔ تیسرا جو سب سے اہم تھا وہ ان میں اپنی تعلیم کو رائج کرنا اور ان کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کرنا تھا جو ذہنی طور پہ تو انگریز ہوں لیکن ثقافت کے طور پر ہندوستانی ہی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ انگریزوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جس قوم سے سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی آواز حق کے نتیجے میں انگریزوں کو یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر غلام بنانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے روایات، عقائد اور اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں۔ اگر مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ بھی دیا جائے تو ان میں غلامی کی حس پیدا نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ 1935 میں لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام کو رائج کیا گیا، جس کا مقصد اسلام کے حقیقی چہرے کو مسخ کر لادینیت کو فروغ دینا تھا۔ ملازمتوں کے حصول کے لیے اس علم کا سیکھنا لازم قرار دے دیا گیا۔ اس ضمن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ لارڈ میکالے نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جدید علوم سے دوری ہے، اور انہوں نے اس وقت اس چیز کا احساس کیا کہ مسلمان جب تک جدید علوم کو سیکھیں گے نہیں وہ ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتے۔ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما عزیز میری محترم اسلامی مائیں اور بہنیں اور جملہ اراکین پاکستان تحریک انصاف اور میرے معزز ہم وطنوں، سب سے پہلے تو میں رمضان کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں ان کی تفسیر میں جانے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے
کہ جو ہم نے انسانیت پر کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اندھیروں کے اندر چھپا ہوا اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ظاہر ہے وہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور جو سمجھنے والے ہیں، جو عقل اور فکر رکھتے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا جو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔ اور وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ تو یہ آخری چند باتیں تھیں جو آپ سے عرض کرنی تھیں۔ اب ہم اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، روزے کے کھلنے کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور پاکستان بھی اس مبارک مہینے میں ہی بنا تھا، اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ تو سچے دل سے درود شریف پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہماری لغزش خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے یہ مبارک مہینہ ہم کو دکھایا، اس کی برکتوں سے ہم کو نواز، اپنی رحمتوں سے ہم کو ڈھانپ لے، اور پاکستان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ آج ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہوگا ہم کریں گے۔ اے اللہ ہماری عاجزانہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ رحم فرما۔ اس افطار کے وقت اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وعدہ ہے اے اللہ اس کے تحت ہم کو ڈھانپ لے، تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اس مجلس کو یہاں پہ آرگنائز کیا ہے، ان سب کے لیے دعائے خیر فرما۔ یا اللہ ان کے لیے اجر عطا فرما، پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما، اور ایک بار پھر پاکستان کو اسلام کا سچا اور صحیح مرکز اور قلعہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ افطار کا وقت ہو گیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ افطار کی دعا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور روزہ کھول لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ